ناظرین، ایک شخص بعض سلاطین کی طرف پہنچا تھا اور اس کے ساتھ آرمینیا کا حاکم تھا۔ یہ اپنی جائے اقامت کو واپس ہو رہا تھا۔ اس کا گزر ایک مقبرے پر ہوا اور اس میں ایک قبہ تعمیر کیا گیا جس پر لکھا یہ تھا کہ کتے کی قبر ہے، جو شخص اس کا حال معلوم کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ فلاں بستی میں جائے جو ایسی اور ایسی ہو، یعنی بستی کا محل وقوع اور پتہ کا نشان لگا دیا۔ وہاں ایک شخص اس کا حال بتائے گا۔ اس شخص نے اس بستی کا راستہ معلوم کیا تو لوگوں نے راستہ بتا دیا۔ یہ بستی میں پہنچا اور بستی والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے ایک بوڑھے کا پتہ دیا جس کی عمر 100 برس سے متجاوز تھی۔ اس نے اس سے مل کر سوال کیا تو اس نے قصہ سنایا کہ میرے نواح میں ایک عظیم الشان بادشاہ تھا اور وہ سیر و شکار اور سفر میں مشہور تھا۔ اس کے پاس ایک گھر کا پلا ہوا کتا تھا جو اس سے جدا نہ ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی کسی شکار گاہ کی طرف جانے لگا تو اپنے بعض غلاموں کو اس نے حکم دیا کہ باورچی سے کہہ دیں کہ ہمارے لیے دودھ کی کھیر تیار کرے، اس کی ہم کو خواہش ہے، اس لیے یہ بنا لینا، اور اپنی سیرگاہ کو روانہ ہو گیا۔ باورچی نے اس کی تیاری شروع کر دی، دودھ لایا اور اس نے بادشاہ کے لیے بہت سی کھیر تیار کر دی اور یہ بھول گیا کہ اس کو کسی چیز سے ڈھک دیتا اور دوسرے کھانوں کی تیاری میں مشغول ہو گیا تو دیوار کے سوراخ سے ایک زہریلا سانپ نکلا اور اس نے اس دودھ میں منہ ڈال دیا اور کھیر میں اپنا زہر چھوڑ دیا، اور کتا کھڑا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کے اختیار میں سانپ کے بھگانے کا کوئی ہیلا ہوتا تو وہ اس کو دور کر دیتا۔ اور وہیں ایک باندی تھی، کمزور نازک گونگی، جس کی ٹانگیں ماری ہوئی تھیں، وہ بھی سانپ کی حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ شکار سے واپس آیا اور غلاموں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے میرے سامنے کھیر لاؤ۔ جب وہ اس کے سامنے رکھی گئی تو گونگی نے اس کو اشارہ کیا مگر وہ سمجھا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اور کتے نے بھونکنا اور چلانا شروع کیا مگر اس نے اس کی طرف بھی التفات نہ کیا، اور کتا زور زور سے چلایا، پھر بھی وہ اس کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ اس کے سامنے جو کھانے کے لیے روزانہ ڈالا کرتا تھا ڈال دیا گیا مگر کتا اس کے قریب بھی نہ گیا اور چلاتا ہی رہا۔ تو اس نے غلاموں سے کہا کہ اس کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو، اس کی یہ عادت ہے، اور دودھ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جب کتے نے بادشاہ کو دیکھا کہ اس نے کھانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو دسترخوان پر جا چڑھا اور اپنا منہ بڑے پیالے میں ڈال دیا اور دودھ میں سے ایک گھونٹ پی گیا۔ وہ فوراً مر کر گر گیا اور اس کا گوشت بھی پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور بادشاہ کتے کی اس حالت اور اس کی حرکات سے حیران رہ گیا۔ پھر ان کو گونگی نے اشارے کیے، اس وقت وہ کتے کی حرکات کا مطلب سمجھے۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور خادموں سے کہا کہ جس نے اپنی جان کو مجھ پر قربان کر دیا خاص سلوک کا حقدار ہے، اس کو میرے سوا کوئی نہ اٹھائے اور نہ دفن کرے۔ تو بادشاہ نے اس کو خود دفن کیا اور اس پر یہ قبہ تعمیر کروایا اور اس پر وہ تحریر لگائی جو تم نے پڑھی۔